تو یہ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، تو ہم دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالطُّورِ، طور کی قسم۔ اب یہ طور سے مراد طور پہاڑ ہے، طور پہاڑ کی قسم، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور اس نامہ اعمال کی فی رق منشور، جو کھلے دفتر میں یا رجسٹر میں لکھا ہے۔ اب یا تو یہاں نام اعمال مراد ہے، یا توریت مراد ہے، یا لوح محفوظ پہ موجود قرآن مراد ہے، کئی اس میں اکابرین کے اقوال ہیں۔ تو اس کتاب کی قسم جو کھلے دفتر میں لکھی ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ یہ جیسے ہمارا کعبۃ اللہ ہے، ایسے ہی بالکل اس کی سیدھ میں اگر چلے جائیں تو 7ویں آسمان پر ایک عمارت ہے کعبۃ اللہ کی ہی مثل، جس کو بیت معمور کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور وہاں ہر وقت 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، طواف وغیرہ کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ وہاں پہنچ جائے اور پھر ہٹتا ہے تو دوبارہ اس کی کبھی ڈیوٹی نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی کثیر تعداد میں پیدا کیا ہے، جس کا شمار کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، یعنی آسمان کی جتنی عظیم چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم ذکر فرما رہا ہے۔ والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم، یعنی ایسا سمندر جو ابل رہا ہو اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہو۔ تو یہ بروز قیامت ایسا ہی ہوگا، کیونکہ سیارے ٹکرائیں گے آپس میں اور پاش ہو جائیں گے، جو چیزیں سمندر میں گریں گی جلتی ہوئی آئیں گی اور سمندر میں گریں گی، تو لازم بات ہے کہ سمندر کا پانی انتہائی گرم ہو جائے گا، اور اس میں سے پھر وہ بھاپیں اور آگ نکل رہی ہوں گی۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، ان تمام چیزوں کی قسم یاد کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے، وہ ضرور وقوع پذیر ہوگا، یعنی قیامت بھی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد جو مجرمین ہوں گے وہ جہنم میں بھی جائیں گے۔ ما لہو من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے ہو چکے ہیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان فیصلوں پر جو قرآن یا حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں غور و تفکر کرتا رہے، اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں بس جیسے تیسے گزارا کر لو، بس یہ ختم ہوئی تو ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ آرام آسائش جمع کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، تاکہ اس کے ایک ایک لمحے سے چاہے وقتی مزہ ہو وہ حاصل کر لیں، آخرت برباد ہو بعد میں دیکھی جائے گی۔ لیکن جو اللہ کے وعدے ہیں ان پر اگر ہم یقین رکھیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی تو ایک ایسا جیسے پلک جھپکی ہو بس خالی، اور اس کے بعد پھر اصل چیز تو پھر شروع ہوگی۔ تو یہ دنیا ابھی ختم ہو جائے گی اور پھر میدان محشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب، اور پھر جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے، جنت یا جہنم کی، تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اس پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو لازم انسان کے دل میں ایک اچھی نمایاں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو اس کے ظاہری اعضاء پر اثر انداز ہو کر اسے فرمانبرداری والے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم ان چیزوں پر غور و تفکر کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، دنیا کی محبت نے، دنیا کی مشغولیت نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اپنے اندر اتنا مشغول کر لیا ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ صبح ہوتی ہے، اسی دنیا کی مشغولیت میں شام ہو جاتی ہے، بستر پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، پھر اگلے دن روبوٹ کی طرح اٹھ کر ہم ڈیوٹی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہی ہوگا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی 21 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، پھر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر وہاں اصل پتہ چلے گا جہاں وقت گزرے گا ہی نہیں، وہاں نہ دن ہے نہ رات ہے، سمجھ لیں وہاں 24 گھنٹے یا مہینہ یا سال، یہ وہاں پہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو دائمی ایک زندگی شروع ہو جائے گی، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلنا ہلیں گے، یعنی زبردست قسم کے ہل رہے ہوں گے، یہ مراد ہے۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنا چلیں گے، یعنی ایسا کہ دیکھنے والا ہوگا وہ چلنا، پہاڑ چلنے لگیں گے، یوں اڑیں گے ہواؤں کے اندر اور جا کے ایک دوسرے سے چیزیں ٹکرائیں گی اور پاش ہو جائیں گی۔ جب یہ قیامت قائم ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے۔
جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ یہ ہم بارہا سمجھا چکے ہیں کہ تکذیب دو طرح کی ہے۔ ایک تو قولی تکذیب ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں قیامت ہے، معاذ اللہ کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں قرآن ہے، میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں رسولوں کو نہیں مانتا ہوں، یہ تکذیب ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ زبانی تکذیب تو نہیں، اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ سب حق ہے، لیکن عمل سے تکذیب ایک طرح سے ثابت کرتا ہے کہ رب کو اپنا رب مانتا ہے لیکن کہنا نہیں مانتا، رسول کو رسول مانتا ہے لیکن ان کے احکام پر نہیں چلتا، قرآن کو ہدایت والی کتاب کہتا ہے لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بھی ایک مکذب تو ہے اپنے عمل کے ذریعے، لیکن جو یہاں پہ مکذبین کا ذکر ہے وہ ہیں جو قولی انکار کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ اس میں کافر اور مشرکین یا جو اہل کتاب جو ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن عظیم کا انکار کر رہے ہیں، چاہے دیگر نبیوں کو مانتے ہوں، چاہے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ اب معیار ہدایت، اب اسٹینڈرڈ جو بن چکا ہے وہ ہے ہمارے نبی پر ایمان لانا اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب تسلیم کرنا۔ اگر کوئی ان دو چیزوں کو نہ مانے، باقی تمام لوازمات شرع کا لحاظ کرے، مطالبات شرع کو پورا کرے، عقائد کے سلسلے میں باقی ہر چیز پر پورا اترتا ہو، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کافروں کی فہرست سے مسلمانوں کی صفوف کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن جھٹلانے والوں کی بربادی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ جو کھیل تماشوں میں مشغول ہیں، جو کہ مختلف مشغلوں کے اندر کھیل کود کر رہے ہیں، یہ تباہ ہوں گے، یعنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر تھے کہ شرابیں پینا، عورتوں کے رقص و سرور کو دیکھنا اور اس میں مشغول تھے، اور کھانا پینا، دولت بڑھانا، بیویاں شادیاں کرنا، یہ ان کے محبوب مشغلے تھے۔ اور کبھی کسی قوم کے ساتھ جنگ ہو گئی تو سالہ ہر سال جنگوں کے اندر مصروف رہنا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو ایمان نہ لانا، اسی کھیل کود کے اندر مصروف رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکذبین کون ہیں جو اس طرح کے مشاغل میں کھیل کود رہے ہیں۔ یوم یدعون الی النار جہنم دعا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، یعنی خوب زوردار طریقے سے ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف۔ تو یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن دھکیلے جائیں گے وہ جہنم کی آگ کی طرف خوب دھکیلنا۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مصدر کو ذکر فرمایا اور یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی خوب زوردار ان کو دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ دیکھو اب یہ سامنے تمہارے جہنم کی آگ موجود ہے، کتنا تمہیں ڈرایا گیا تھا، کتنا سمجھایا گیا تھا، کتنا نبیوں نے مختلف طریقوں سے اس کے بارے میں خبر دی تھی، لیکن تم بے یقینی کا شکار رہے، تم شک میں رہے، تم نے اپنی نادانی اور بدبختی کی وجہ سے مذاق کو بنیاد بناتے ہوئے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، بلکہ دوسروں کے راستے روکے، تو آج دیکھو یہ سامنے تمہارے آگ موجود ہے۔ اور پھر جو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یہ حقیقتاً نبی نہیں ہیں، ان سے خاص طور پہ کہا جائے گا کہ افا سحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ پا رہے ہو؟ یعنی اب بتاؤ کہ تم یہ کہتے تھے نبی جادو، تو کیا یہ جادو ہے؟ جادو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر بندی کر دیتا ہے، اس کی فزیکلی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آتی، تو بتاؤ کہ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو کہیں یقینی سی بات ہے نظر آ رہا ہے، اور پھر جادو ہوتا تو یہ شعبدہ بازی ہوتی، اس کی حقیقت نہ ہوتی، تو حقیقت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام غلط تھے اور جادوگر ہیں معاذ اللہ، یہ سب غلط ہے، یہ سارا حقیقت تھا۔ اصلوہا فاصبروا او لا تبصروا، اس میں جاؤ، اب چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، یہ تم پر بالکل برابر ہے۔ یعنی جب جہنم میں آدمی چلا جائے، چاہے تو زبان کو خاموش بند کر کے رکھے، تب بھی ایسا نہیں کہ رحم ہو جائے گا اور چلو بھئی یہ خاموش ہے بیچارہ، خاموشی سے عذاب بھگت رہا ہے، عذاب کم کر دو، نو، اور چاہے چیخے چلائے اور برا بھلا کہے اور کچھ بھی کرے تب بھی عذاب ہوگا۔
تمہارے لیے اب دونوں صورتیں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا مقام رحمت ایک کافر کے لیے ہو سکتی ہے، مقام رحمت اس طریقے سے کہ وہ تائب ہو جائے، وہ اپنے گناہوں سے پرہیز کر لے، ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک شخص حالت کفر میں مر گیا تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ سمجھے کہ کسی جہت سے کوئی رحم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے، جیسے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی ہماری، کہ اگر کوئی شخص کافر اچھے عمل کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے یا مسلمانوں کی امداد کرتا ہے، فرض کر لیں، اور اچھا رویہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کا فیصلہ ازلی ہو کہ ان اعمال کو ظاہری طور پہ بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک کافر شخص کے لیے مقام رحمت بن سکتی ہے، اس طریقے سے کہ بعض اوقات تو کفر میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتیں بہت مل جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کافروں کو عطا فرما رہا ہے تو اسے بظاہر یہ رحمت اور نعمت کا مقام لگے، اور یا یوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اصلوہا، اس آگ میں جاؤ، فصبروا، اب چاہے صبر کرو، او لا تصبروا، یا تم صبر نہ کرو، سواء علیکم، اب تم پر یہ سب کچھ برابر ہے۔